یہ ڈاک ججز کی تعیناتی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاک ججز کی تعیناتی کی وجہ سے سپریم کورٹ میں اجلاس ہو رہا ہے کہ دیکھو یار ڈاک ججز جب تک نا جو میرا اپنا لیگل ویو ہے بڑا کلیئر ہے. آپ اگر آرٹیکل 187 کو گو تھرو کریں اور اس کی انٹرپریٹیشن کریں تو ڈاک ججز کی گنجائش وہاں پر بنتی ہے جہاں پر کورم پورا نہ ہو. اب تو 17 کی 17 سیٹیں ایز پر کانسٹیٹیوشن پوری ہیں, تو اس میں تو کوئی ایسی وجہ ہے نہیں کہ آپ ڈاک ججز لے کر آ رہے ہیں. اور ڈاک ججز لانے تھے تو اس کے اندر فیوریٹزم کا بہت بڑا عنصر ہے, اس کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. اور آپ نے دیکھا کہ 2 ججز نے ریفیوز بھی کر دیا. یار 3 مہینے کے اندر تو جاز الحسن صاحب بھی گئے ہوئے ہیں گھر, ان کا نام بھی نہیں. لیکن اینی آف سم آف دا ادر جو ہے پرنسپلی میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا ہوں. اور جب آپ کے 17 کے 17 ججز پورے ہیں, کورم پورا ہے, تو ایڈ ہاک ججز کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. یا تو ججز کم ہوتے ہیں نا, آپ کا پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں بڑی چھوٹی سی, کہ آپ کو یاد ہوگا تو پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ریٹائر ہوئے کچھ عرصہ قبل, انہوں نے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب میں سینیورٹی میں بہت ٹاپ پہ ہوں, میں ریٹائر بھی ہو رہا ہوں. آپ نے خود لکھا ہوا ہے اپنے خط میں, جو جب آپ کیوں نہیں جج تھے کہ جناب سینیورٹی وائز کرنا چاہیے, تو آج میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ اپنے ہی خط کی پاسداری کر لیں. اور جو ہے سپریم کورٹ کے لیے ایلیویشن کے لیے میرا نام ہی نہیں آیا, مجھ سے جونیئر لوگوں کے نام آئے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے خط کو کوئی کسی قسم کی کنسیڈریشن میں نہیں رکھا گیا اور وہ ریٹائر ہو گئے. تو یہ پک اینڈ چوز کا مرحلہ جب ہوگا, عدل و انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے یار. خیر یہ بھی بتائیے کہ سیاسی جماعت پر پابندی لگا دینا, جبکہ ایک طرف تحریک انصاف جلسے جلوس کا تیاریاں کر رہی تھی اور انہیں خدشات تھا حکومت کو کہ یہ اگر آ جاتے ہیں پھر میدان پر پھر ہمارے لیے مشکلات پڑیں گی. انہوں نے اس سے پہلے سیاسی جماعت پر جو قدغن لگائی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں قدغن تو کوئی نہیں لگی, یہ تو ایک میں کہتا ہوں انہوں نے عوام کی نظریں اوجھل کرنے کے لیے ایک بات کی. جو آپ دیکھیں کہ جس دن یہ تارڑ صاحب نے بیٹھ کے جو ہے وہ مذاکرہ خیز گفتگو کی, ویسے تو ان کی ساری گفتگو ہی مذاکرہ خیز ہوتی ہے, انہوں نے کبھی سیریس گفتگو نہیں کی. شاید وہ لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھتے ہیں, اپنی عقل استعمال نہیں کرتے, یا ہے ہی نہیں ان کے پاس اتنی. لیکن جس دن انہوں نے یہ بات کی اور سارا میڈیا اور سارا سوشل میڈیا کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اس بات پہ آرگومنٹس کر رہا تھا, اور یہ بحث کا ایک منبع بنا ہوا تھا, اور رات کو 10 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا, 7 روپے بجلی مہنگی ہو گئی. تو بیسیکلی تو عوام کو انہوں نے ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اوپر یہ ایک لگا دیا کہ جی پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیا. ایسی تھکی ہوئی پارٹیاں پی ٹی آئی پہ کیا پابندی لگائیں گی جو خود 47 فارم کی پیداوار ہیں, جن کے نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے, جن کے نہ عوام میں کوئی پذیرائی ہے نہ ان کے کسی اور سطح پہ سوشلی پذیرائی ہے. وہ تو ایک میں کہتا ہوں لٹے پٹے لوگ ہیں, وہ بس باغتے چور کی لنگوٹیاں گھسیٹ رہے ہیں, اور جو ہے جو مال و غنیمت ان کو مل رہا ہے لوٹ رہے ہیں, اور کیا ان کے پاس کوئی بات بھی نہیں ہے. اور نہ پارٹیوں پہ جو پی ٹی آئی ہے وہ دنیا کی 10 بڑی ترین پارٹیوں میں سے ہے, 3 کروڑ سے زیادہ اس نے ووٹ اٹھائی ہوئی ہے. ان کی کیا اوقات ہے, یہ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہے. آج فارم 45 مانگتا ہے جج, تو ان کے سب کے اچھا علی بخاری صاحب, ابھی خاور ملیکہ نے اپنا جو فیصلہ وہ چیلنج کیا ہے. میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ کی بیٹی قرآن پہ سر پہ قرآن اٹھا کر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جو ان کی حرام کی اولاد ہے ان کے بارے میں بھی سوال کر لیا کرو. میں نے کہا جب وہ باہر آئیں گے تو ان سے بھی پوچھیں گے. تو کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں جی, منیکا صاحب سے ایسی بات تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. جیسے ان کے کرتوت ہے ویسے ہی ان کی شکل پہ یہاں ہیں, اور وہی کچھ وہ بولتے ہیں. ہم کم سے کم بلو دی بیلٹ نہیں جاتے ہیں, اور نہ ہمیں یہ تہذیب سکھائی, نہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ کبھی بلو دی بیلٹ جائیں. لیکن جو آپ نے بات کی, جب ان کی اپنی بیٹی قرآن پہ حلف اٹھا رہی ہے تو ان کو تو خود ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ وہی انجام ہوگا جی جو نیچے اپیلٹ کورٹ میں ہوا ہے, جھوٹا اور من گھڑت کیس ہے, اور ان کا وہی منطقی انجام ہوگا جو اس سے پہلے نیچے مجوکا صافی کورٹ میں ہوا ہے. کوٹل کا کیس ہے. میں اسے عام فہم لفظوں میں کہوں تو اس سے بڑی دلالت نہیں ہو سکتی اور کوئی جو منیکا صاحب نے اپنے منہ پہ ملی.